अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नासिर चुगताई एनबीसी ऑन एयर में इस खुसूसी प्रोग्राम में। आज 12 रबीउल अव्वल है। आज पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ आज 12 रबीउल अव्वल है, रोशनियाँ हैं, नूर है, चरागां किया जा रहा है। लोग खुश हैं, लोगों ने नए कपड़े पहने हुए हैं और लोग दुआएं मांग रहे हैं, लोग लंगर लुटा रहे हैं, खैरात कर रहे हैं और जश्न मना रहे हैं उस हादी बरहक का जिसने इंसानियत को आकर आज़ादी दिलाई, जिसने मसावी हुकूक की बात की, जिसने लोगों को अंधेरों से रोशनी में लाकर खड़ा कर दिया और जिसने लोगों को इल्म दिया, जिसने कलम का इल्म दिया, जिसने इल्म दिया उन तमाम चीज़ों का जो दुनिया में और कायनात में रब्बुल कायनात ने पैदा की हैं। इनको रहमतुल आलमीन कहा गया, दोनों तमाम आलमों का रब करार दिया गया और ये कहा गया कि ये रहमत हैं, ये बरकत हैं, ये लोगों के लिए शफ़क़त करते हैं, ये लोगों से प्यार करते हैं और ये लोगों को राह रास्त पे लाते हैं और अल्लाह की आयत पढ़ पढ़ कर सुनाते हैं और उनको बयान करते हैं, उनकी तशरीह करते हैं। आज के इंसान अगरचे आसमानों पे कमन डाल रहा है, सैयारों के वज़न नाप रहा है, बहरो बर को तस्खीर कर चुका है, ये मादी दौर का फ़क़ीदुल मिसाल कारनामा कहा जा सकता है। लेकिन इंसान की जान आज इतनी अर्जा है, जितनी बेबस है इंसान की ज़िंदगी, वो आप सबको पता है। उन लोगों को कत्ल कर दिया जाता है बेमुहाबा, जो हक और सच की बात करते हैं, जो सिरात मुस्तकीम की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं और जो बताते हैं कि इंसान पर कितना हक है, जो कहते हैं कि इंसान के कत्ल का नुकसान क्या है और एक मासूम इंसान का कत्ल कितना बड़ा गुनाह है और उसका बदला क्या है। बर्बादियों का ज़माना है, पायदार अमन की तलाश है और ये तलाश यकीनन हमको इंसानी हुकूक के उस अजीम शान मंशूर में मिलेगी जो नबी बरहक ने पेश किया था अपने खुतबे में। आज हम रिवायतों से हटकर इसी खुतबे पर बात करेंगे कि हुजूर पाक ने क्या इरशाद फरमाया, ह्यूमन राइट्स का कौन सा अजीम चार्टर दिया और किस तरह इस चार्टर को हमने आगे बढ़ाना था। अगर हम उस पर अमल कर लें तो बर्बादियों के ज़माने में हम पायदार अमन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। गुलामी की बात है, सूद की बात है, बात औरतों की हुर्मत की है, बात औरतों के हुकूक की है, बात इंसानों के इंसान पर हक की है, बात खून नाहक की है और बात है इंसानों को इंसान समझने की। मैं इस बारे में अपने बहुत अहम साहिब राय दानिश्वर स्कॉलर से बात करूंगा। ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा मेरे साथ मौजूद रहेंगे, बहुत मुमताज़ स्कॉलर, बहुत काबिल तकरीम जनाब डॉक्टर खालिद मसूद साहब, और मेरे साथ मौजूद रहेंगे बहुत मुमताज़ स्कॉलर दानिश्वर जनाब जावेद अहमद गामदी साहब। मैं पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहूँगा अपनी तालीम के लिए, अवाम की तालीम के लिए, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सा चार्टर पेश किया इंसानी हुकूक का जो आज सबसे बुलंदोबाला है, जिसकी आज मिसाल दी जाती है और जिसके हम अगर तकलीद कर लें, जिस पर हम अमल कर लें तो हम बर्बादियों से बाहर आ सकते हैं। आइए देखते हैं गुलाम शब्बीर की रिपोर्ट। जश्न विलादत मुस्तफ़ा इंसानी अजमत और रफ़त का अजीम इस्तिआरा है कि इस रोज 3 बर्रे आज़मों के संगम पर वादी बतहा में खातमुल अंबिया का ज़हूर हुआ, क्योंकि 4000 साल तहजीब इंसानी की कोख में अब जुल्म और बर्बरियत के सिवा कुछ न था। फिर इस पहकर रहमत ने सिर्फ 23 साल में एक ऐसा अजीम इनकलाब बर्पा किया जो तारीख इंसानी का सबसे बड़ा मोजज़ा है। सरमायादारों और रिवायती सियासी और मजहबी इजारादारों को रोंदता या उनकी तहजीब नफ्स से उन्हें अपने पहलू में समेटता ये इनकलाब जब तकमील को पहुँचा तो खुतबा हुज्जतुल विदा तक आते आते ये एक कट्टर मजहबी रिवायत के बजाय कुतुब शुमाली से लेकर कुतुब जनूबी तक इंसानियत के नाम एक अजीम पैगाम था। ये इनकलाब हबशा के बिलाल, रूम के सुहेब, फारिस के सलमान और हारिसा बिन जैद जैसे गुलामों को बुलंद मर्तबा देकर समाजी और मुआशी इंसाफ की अमली रिफतों का लोहा मनवा चुकने के बाद अब नस्ल इंसानी की मौजूदा और आइंदा नस्लों से मुखातिब था। 7 दफा ए लोगों और 1 दफा ए इंसानों कहकर रहमतुल लिल आलमीन ने फरमाया कि तुम पर दूसरों का खून और माल हराम है
انسان کا خون اور مال اسی طرح متبرک ہے جس طرح آج کا دن، یہ مہینہ اور مقام مقدس ہیں۔ عہد جاہلیت کے تمام رسومات آج میرے پاؤں تلے ہیں، دور جاہلیت کے بدلے ختم کیجیے۔ مثال قائم کرنے کے لیے میں اپنے امزاد ابن ربیعہ کا قتل معاف کرتا ہوں، امانتیں ان کے حقدار تک پہنچاؤ، اللہ نے سود سے منع فرمایا، تمہاری اصل رقم تمہاری ہی ہے۔ آج میں عباس بن عبد المطلب کی طرف سے سود معاف کرتا ہوں، پھر ان کے حقوق پر گویا ہوئے جنہیں اہل عرب زندہ دفن کر دیتے تھے اور روم کے چرچ انہیں انسان ماننے سے گریزہ تھے۔ فرمایا لوگوں، جس طرح تم اپنی عورتوں پر حقوق رکھتے ہو اسی طرح ان کے تم پر حقوق ہیں، تمہارے حقوق بجا لائیں تو وہ تمہارے جود و سخا کی مستحق ہیں۔ پھر آپ نے رنگ و نسل، زبان اور تہذیب کے بت ایک ایک کر کے پاش کرتے ہوئے فرمایا سب آدم سے ہیں اور آدم مٹی سے تخلیق کیے گئے تھے، کسی گورے کو کالے پر یا کسی عربی کو اجمی پر کوئی برتری نہیں۔ عظمت و فضیلت کا پیمانہ صرف اور صرف کردار ہے۔ یہ دین ہر انسان کو مسجود ملائک اور مخدوم کائنات کا لقب دے کر غلامی کی زنجیریں پگھلا چکا تھا، مگر تدریجی ارتقاء کا متمنی تھا۔ آپ نے فرمایا تمہارے غلاموں پر حقوق ہیں، جو خود کھاتے ہو انہیں کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو انہیں پہناؤ، تمہارے درمیان کتاب اللہ اور اپنا اسوہ کامل چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان سے منسلک رہو گے تو کبھی بھٹکو گے نہیں۔ پوچھا اے لوگوں، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے؟ جواب ملا بے شک آپ نے پہنچا دیا۔ 3 بار اس بات میں جواب لے کر فرمایا اے اللہ گواہ رہنا۔ پیغمبر حق کی سیرت اور پیغام پر تبصرہ کرتے ہوئے برطانوی مفکر جارج برنارڈ شاہ نے کہا تھا کہ موجودہ جدید دنیا کے بحران دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ آج بھی اگر وہ ہادی برحق تشریف لائیں تو دنیا کو اس کے مجموعی بحرانوں کی دلدل سے نکالنے میں کامیاب اور کامران ٹھہریں گے۔ میرا ایقان ہے کہ کل کا مذہب عیسائیت نہیں اسلام ہوگا۔ پروگرام NBC آن ایئر کے لیے غلام شبیر اب تک۔ ابھی صاحب یہ رپورٹ آپ اگر ہم نے سنی ظاہر ہے آپ کو میں نے عوام کے لیے رپورٹ دی تھی، میرا سوال بنیادی یہ بنتا ہے آپ سے کہ کیا آج کے اس دور میں جب ہم تاریکیوں میں رہ رہے ہیں، انسانوں کی بنائی ہوئی تاریکیوں میں یا بربادیوں سے دوچار ہیں، یہ خطبہ ہمیں کس حد تک رہنمائی فراہم کر رہا ہے؟ معمولی دستاویز ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ خطبہ آخری حج کے موقع پر دیا گیا تھا۔ اس وقت صحابہ کرام کی تعداد بھی روایتوں کے مطابق 1,40,000 کے قریب تھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حج تھا کہ جس میں گویا آپ اپنی امت کو آخری وصیت فرما رہے تھے۔ اس کی بلاغت بھی بڑی غیر معمولی ہے۔ یہ اگرچہ پورا کا پورا تو ہم تک نہیں پہنچا، لیکن اس کے اتنے حصے بھی منتقل ہو سکے ہیں، ان میں انسانیت کے لیے بڑا غیر معمولی پیغام ہے۔ میرا احساس یہ ہے کہ یہ تنہا وہ اعلان ہے کہ جس نے اس دنیا میں انسان کو اس کے حقوق کا حقیقی شعور دیا، اور اس وقت دیا جب لوگ اس سے واقف نہیں تھے، جب جان مال اور آبرو کے معاملے میں قبائلی روایات انسان کے دل و دماغ پر چھائی ہوئی تھی۔ اس موقع پر آپ نے عرب کی سرزمین میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا۔ دوسری جو اہم ترین چیز اس خطبے میں سامنے آتی ہے اور جو پوری انسانیت کے لیے غیر معمولی پیغام ہے، وہ فضیلتوں کی نفی ہے۔ عام طور پر رنگ، نسل، زبان، وطن، ان چیزوں کو فضیلت کی بنیاد بنایا جاتا ہے۔ قوم میں برادریاں ایک دوسرے پر فخر کرتی ہیں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کے سامنے جو اس جاہلیت میں مبتلا رہے تھے یہ اعلان کیا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، اور کسی اجمی کو کسی عربی پر، اور کسی گورے کو کسی کالے پر، اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ گویا یہ اعلان کر دیا کہ تم سب آدم سے ہو، کلکم من آدم و آدم من تراب، اور آدم کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے اسی زمین سے کی۔ تو اس طرح گویا دنیا کو یہ سبق دیا گیا کہ جہاں جہاں بھی انسان موجود ہیں، جس طرح ان کی جان مال اور آبرو کو حرمت حاصل ہے، اسی طرح ان کے مابین انسانیت کی بنیاد پر، خلقت کی بنیاد پر کسی کو کوئی برتری کا دعویٰ کرنے کا بھی حق نہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں بڑی غیر معمولی ہیں، اور اسلام کی دعوت کو اگر آپ 2 لفظوں میں بیان کریں تو وہ وحدت آدم اور وحدت الہ کی دعوت ہے۔
کہ لوگوں تمہارا معبود بھی ایک ہے اور تم سب آدم کی اولاد ہو، اس لیے انسانیت کو اس کے حقوق اور فرائض کے لحاظ سے ایک جگہ رکھ کر معاملہ کرو. یہی خلاصہ ہے اس خطبے. ایک آدم کی اولاد ہو، ایک معبود کو مانتے ہو، تم انسانیت کو پیش نظر رکھ کر اپنے فیصلے کرو، اپنے معاملات کرو. اور سب سے اہم بات یہ کہ عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں مگر کردار کی تقوی کی بنیاد پر. خواتین کی بات کی غامدی صاحب نے، بہت تفصیلی ایکسپلین کیا ہے. اس کو ہم لے کے آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے مزید. ہم بریک لوں گا، بریک کے بعد واپس آ کر اسی اہم و مقدس دستاویز پر بات کریں گے. خوش آمدید جی. ہم بات کر رہے ہیں خطبہ حج پر، خطبہ وداع پر، جس کے بارے میں کہا تھا کہ آخری خطبہ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتا دیا، وصیت کر دی بقول غامدی صاحب کے. میں بات کروں گا ڈاکٹر خالد بسوط صاحب سے. ڈاکٹر خالد بسوط صاحب، جب یہ اتنی اہم دستاویز ہمارے پاس موجود ہے ڈاکٹر صاحب، اور تو ہم اس سے کیوں روشنی حاصل نہیں کر پا رہے؟ کیا ہماری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا ہے؟ ہم کیوں قتال پر لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، بربادیاں سمیٹ رہے ہیں؟ جی، بات تو شروع کی تھی غامدی صاحب نے. جی، یہ اصل میں ایک بہت بڑا اعلان تھا جو جاہلیت کے خاتمے کا تھا اور ایک نئے دور کا آغاز تھا. یہ آخری نبی کا آخری حج میں آخری خطبہ ہے، اور اس لحاظ سے اس میں دو چیزیں بہت واضح، ایک تو جاہلیت کے خاتمے کا اعلان اور دوسرا دین کے مکمل ہونے کا اور نعمت کے اتمام کا. بہت سارے ہمارے فلاسفرز نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے خاتمے کا مطلب یہ ہے کہ اب انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت تھی وہ مکمل ہو گئی ہے. اب انسان کو اپنی عقل سے آگے کام چلانا ہے. ہوا یہ کہ جو جاہلیت کا جو اقدار تھیں، جو قبائلی اقدار تھیں. تک اپڈیٹ نیوز از براٹ ٹو یو بائی Just SMS GLOW24 to 7777. اینڈ سندھ بینک، کراچی تا کشمیر، ترقی بے نظیر. کراچی میں سیکیورٹی خدشات کے باعث بند کی گئی موبائل فون سروس 15 گھنٹے بعد بحال. اور ایشیا اور ورلڈ T20 کرکٹ میں پاکستان کی شمولیت کے لیے ایکسپرٹس بنگلہ دیش کا دورہ کریں گے، PCB کا فیصلہ. ملک بھر میں 3 سال میں 200 برانچیں اور 3 ارب روپے سے زیادہ منافع دینے والا واحد بینک سندھ بینک. ملک کے 104 شہروں میں سندھ بینک کی برانچیں کاشتکاروں کے لیے خصوصی پروڈکٹس کے ساتھ ساتھ کارپوریٹ اور انفرادی صارفین کے لیے پیش قیمت سہولیات بمع SMS بینکنگ پیش کرتی ہیں، اور جلد اسلامک بینکنگ اور مائکرو فائنانس بینکنگ. سندھ بینک، کراچی تا کشمیر، ترقی بے نظیر. آئیے دیکھتے ہیں پروگرام کا بقیہ حصہ. شیرو شکر کرنے والا، قبائل کو شیرو شکر کرنے والا، قبائل کو شیرو شکر کرنے والا اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. آپ نے ذکر کیا شروع میں، آخری خطبے میں سے اقتباسات آپ نے سنائے. میں چاہتی تھی کہ آپ نجران کے مسیحی کمیونٹی کے جو لوگ ان کے پاس ڈیلیگیشن بنا کے لائے تھے مدینہ میں، اور ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا گیا اور ایک اور چارٹر بنایا گیا تھا، ایک اور دستاویز بنائی گئی تھی، کاش کہ ہم وہ بھی آج پڑھ کے سنائیں اور یاد کریں کہ کیا ہدایات دی گئی تھیں کہ تعصب نہیں ہونا چاہیے. میثاق مدینہ کی بات بھی ہے. مذہب آہنگ جی بالکل بالکل بالکل. نجران کے مسیحوں کے ساتھ جو ایک میثاق کیا گیا تھا اور ایک چارٹر بنایا گیا تھا، وہ دستاویز پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. اس کے سلسلے میں کچھ اور پیش کرنا چاہتی ہوں. ایک چھوٹا سا ایک شعر ہے آپ کی اجازت سے. ڈرایا تعصب سے ان کو یہ کہہ کر کہ زندہ رہا اور مرا جو اسی پر، ہوا وہ ہماری جماعت سے باہر،
وہ ساتھی ہمارا نہ ہم اس کے یاور، نہیں حق سے کچھ اس محبت کو بہرا کہ جو تم کو اندھا کرے اور بہرا۔ تو یہ مذہبی ہم آہنگی اور تعصب سے بچنے کے لیے، پاک رہنے کے لیے جو نبی نے ہمیں درس دیا، ہم اس پر نہیں عمل کر رہے، ہم پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ امپورٹنٹ سوال اٹھائے ہیں طاہرہ عبداللہ صاحبہ نے، اور مجھے نہ جانے کیوں اقبال کا مصرع یاد آ رہا ہے۔ غامدی صاحب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ بالکل بالکل، بدقسمتی ہے ہماری، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کی رہنمائی ہے، خدا کی کتاب کی رہنمائی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ میں نے جاہلیت کی تمام رسوم کو ختم کر دیا ہے۔ جی، ایک دوسرے موقع پر یہ بتایا کہ جب تمہاری کوئی ریاست قائم ہو جاتی ہے، جب تم کوئی نظم اجتماعی قائم کر لیتے ہو، جیسے کہ پاکستان میں خدا کے فضل سے ہم نے قائم کر رکھا ہے، تو پھر اس ریاست کے نظام سے بغاوت کرنا، اس سے باہر نکلنا، اس کے خلاف بندوق یا تلوار اٹھانا، یہ کس درجے کی جاہلیت ہے؟ اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ من خرج من السلطان شبرن فقد ماتا میتتن جاہلیہ۔ لوگوں اچھی طرح سن لو کہ جو مسلمانوں کا نظم اور اقتدار قائم ہونے کے بعد اس سے نکل کر اس کے خلاف آمادہ بغاوت ہوا اور ایک بالشت کے برابر بھی نکلا، تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ خالد مسعود صاحب، میں آپ سے بات کروں گا، لیکن مجھے پہلے بریک لینا ہوگا، اور بریک لے کر میں سوال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا کہ کیا اس جاہلیت نے اس فتنے کو جنم دیا ہے، اور کیا فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اب طاقت کا استعمال کرنا ہوگا؟ بریک کے بعد ہماری اس بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھے گا۔ ڈاکٹر صاحب، میں سوال آپ کی خدمت میں نے پیش کیا تھا کہ ان اندھیروں نے، ان قبائلی اقدار نے جو باقی رہ گئیں، ہمیں ایک بار پھر مسائل سے دوچار کیا ہے، اور اب اس کے لیے لفظ استعمال ہو رہا ہے فتنہ کس طرح ختم کیا جائے؟ اصل میں جو فتنے کے سلسلے میں جو تذبذب پایا جاتا ہے نا، وہ پہلے تو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ جی، یہ کہ ہم اس کو طاقت سے دور کریں یا کس طریقے سے دور کریں، اس کے دونوں ہیں۔ جو تو جرم ہے، یعنی کسی کے جان و مال کی حفاظت، یہ ریاست کے ذمہ ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی ہونے سے اس کی جو گورننس یا حکومت ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہے کہ اس جاہلیت کے رویے کو ختم کرنا، اس کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے، اس کے لیے آگاہی کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے لوگوں میں اپنی عقل کو استعمال کرنے کے لیے بجائے روایت اور تقلید کے اور قبائلی رسوم و رواج کے اور ثقافتی اقدار کے، ہمیں عقل پسندی کے ساتھ، عقل کے ساتھ تجزیہ کرتے ہوئے ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا۔ جاہلیت کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے میں بھی، قرآن کریم میں بھی، اور ہمارے ہاں تمام تفاسیر میں، احادیث میں بتایا گیا ہے کہ جاہلیت کا سب سے بڑا جو قدر ہے وہ ہے کہ وہ حلم کے، برداشت کے، تحمل کے، صبر کے خلاف ہوتا ہے۔ وہ جوش، انتقام اور خانہ جنگی، ان سب چیزوں کی طرف مائل رہتا ہے۔ جو بھی جاہلیت کی قدروں کا جو ماننے والا ہے، وہ ہر وقت خون خرابے کے لیے، تلوار اٹھانے کے لیے، طاقت کے استعمال کے لیے، ان چیزوں کے لیے آتا ہے، اور وہ اپنی بات کو ہی سمجھتا ہے کہ یہ صحیح ہے۔ وہ دوسرے سے گفتگو کرنے کے لیے اور اختلاف رائے کو برداشت کرنے کی اس میں قوت نہیں ہوتی۔ ٹھیک، طاہرہ مجھے بتائیے گا آپ کہ جب ہم بات کرتے ہیں تحمل کی، اور جب ہم کہتے ہیں کہ جوش اور انتقام جاہلیت کی طرف لے جاتا ہے، تحمل ہمیں دین کی طرف لے جاتا ہے اور چارٹر کی طرف لے جاتا ہے، تو ہم کس طرح کی تعلیم اپنائیں، کس طرح کا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی کوشش کریں، اور تعلیم کو کس طرح عام کریں؟ جی، بہت ہی ایک اہم سوال آپ نے پوچھا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو غلط قسم کا نصاب اور غلط قسم کا مواد ہماری نصابی کتب میں ڈال دیا گیا ہے، اور یہ شروع ہو گیا تھا سن 1980 کی دہائی میں، اور اس کے سیاسی مقاصد تھے۔ ہم اس وقت
खालिसतन दीन की बात कर रहे हैं और मज़ाहिब की बात कर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम सियासत से अपने तालीमी निसाब को पाक कर दें और सियासी बुनियाद पर डाले गए नफ़रत भरे मवाद को ख़त्म कर दें। और इस पे बहुत काम हो चुका है, बस अब सिर्फ सियासी कमिटमेंट की और पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है कि इस मवाद को निकाला जाए। कि हमारे पास तमाम तर रिसर्च मौजूद है, तमाम शवाहिद मौजूद हैं, तमाम आदाद व शुमार मौजूद हैं, बहुत सारे इदारों ने, मुस्तनिद इदारों ने इस पे काम कर रखा है। सिर्फ और सिर्फ कोई ऐसी हुकूमत हमें खुदा के फजल व करम से और खुदा की ख़ास रहमत से हमें अता हो जाए, जिसमें थोड़ा सा एक बहादुरी का जज्बा हो, कोई थोड़ी सी करेज आ जाए कहीं से। अभी तक तो नहीं आई। हमने देखा है चुगताई साहब कि मिलिट्री आमिराना जाबिराना दौर भी गुजरे, अस्करी दौर भी गुजरे मार्शल लॉ के। जमहूरी इलेक्टेड हुकूमतें भी आईं जो कि मुंतखब हुकूमतें थीं, दाईं जानिब की भी आईं, बाईं जानिब की भी आईं, दरमियानी जानिब की भी आईं, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई, इतनी बहादुरी नहीं पैदा हुई कि अपनी तालीमी मवाद को ठीक कर दें, अपने निसाब को ठीक कर दें। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैं अगले ब्रेक में इन पर बात करना चाहूँगा कि तालीम और तालीम का निसाब किस तरह चाहिए कि हुजूर करीम के आखिरी खुतबे पर हम अमल कर सकें और उसमें दीवी तालीमात के मुताबिक हम आगे बढ़ सकें। मैं ब्रेक लूँगा, ब्रेक के बाद वापस आकर इस सिलसिले को पेश करूँगा मैं जनाब गामदी साहब की खिदमत में। खुशामदी जनाब, मैं जाऊँगा जनाब गामदी साहब की खिदमत में और उनसे पूछूँगा कि इस पूरी सूरत हाल में, इन तारीकियों में, इन अंधेरों में, इन कबायली इक़दार में, इस खून खराबे में, इन बर्बादियों में तालीम और निसाब कितना अहम है हमारे लिए? इस सवाल के जवाब में ये कहूँ कि ये सबसे अहम तरीन चीज़ है तो मैं गलत नहीं होऊंगा। ये हकीकत है कि जो कुछ भी इंसान की तहजीब नफ्स होती है वो तालीमी से होती है। इंसान का मामला ये नहीं है कि वो महज अपनी जबिल्लतों का गुलाम है और जानवरों की तरह जो जबिल्लतें लेके पैदा होता है उन्हीं के साथ दुनिया से रुखसत हो जाता है। इंसान को जज्बात, ख्वाहिशात, रग़बात और शहवात दी गई हैं, लेकिन उसके साथ अक्ल दी गई है और एक बड़ी अजीम नेमत अता हुई है, वो उसका इरादा है। अक्ल को बेदार करना और इरादे की तरबियत करना ये तालीमी से मुमकिन होता है। और जब ये तरबियत हो जाती है तो फिर इंसान अपनी इन जबिल्लतों को कायदे में ले आता है, इनमें नज़म पैदा कर देता है। ये चीज़ सबसे पहले वालिदैन की तरफ से मिलती है। बच्चा किसी माँ की आगोश में परवरिश पाता है, किसी बाप के ज़ेर साया उसकी शफकत के तहत परवरिश पाता है, तो उससे ये सब चीज़ें सीखता है। उसके बाद मुआशरे के स्पुर्द होता है और फिर तालीमी निज़ाम उसके किरदार की, उसकी सीरत की तश्कील में बुनियादी किरदार अदा करता है। इस वक्त तो हमारे तालीमी निज़ाम को आफात लायक अंदाज़ा कीजिए आप कि मजहबी और गैर मजहबी की तफरीक, अंग्रेजी और उर्दू मीडियम की तफरीक। पहले 12 साल की तालीम पूरी कौम को यकसा मिलनी चाहिए, ये हर बच्चे का हक है। 12 साल की ब्रॉड बेस वसीउल बुनियाद तालीम के बाद इंसान अपना इख्तियार इस्तेमाल करता है और जिस शोबे में चाहता है इख्तिसास पैदा करता है, फिर उसको फैसला करना होता है कि मुझे क्या पाना है और क्या पढ़ना है। लेकिन 12 साल की तालीम वालिदैन, मुआशरा, रियासत देती है और इसके उसूल और अक़दार तय करना ज़रूरी है। तो मेरी गुजारिश ये है कि सबसे बढ़कर इसको अहमियत देनी चाहिए। ये अव्वलीन चीज़ होनी चाहिए जिस पर कौम के दानिशवर बैठे, सोचे और फिर ये देखें कि हमारे मौजूदा तालीमी निज़ाम में क्या खामियां हैं, उनको कैसे दूर करना है, अपने स्कूलों का मेयार कैसे बुलंद करना है। और सबसे बढ़कर ये तहजीब नफ्स तालीम का मकसद है, ये हासिल हो रहा है या नहीं हो रहा? हम इंसान बन रहे हैं या ऐसे हैवान बन रहे हैं कि जो कुछ हुनर सीख लेते हैं? हुनर सीखना, कुछ स्किल्स पैदा करना ये ज़रूरत है, लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि हमारी तहजीब नफ्स हो, आला अखलाकियात हमारा हदफ और नस्बुल ऐन बने और ये आला अखलाकियात हर जगह हमारे ऊपर हुकूमत करे। हम सियासत में हूँ, हम मईशत में हूँ, हम कारोबार कर रहे हूँ, हम मंडी में हूँ,
ہم بازار میں ہوں، ہم لوگوں سے معاملات کر رہے ہوں، ہر موقع پر ہمیں اس بات کا احساس رہے کہ ہم ایک اخلاقی وجود ہے، ایک مورل بینگ ہے، اور ہمیں اخلاقی اصولوں پر قائم رہنا ہے. لہذا صبر، تحمل، بردباری، دوسرے کی بات سننے کا دائیا، اچھے شہری کی زندگی، ایک دوسرے کا خیال رکھ کے آگے بڑھنا، اپنے ہمسایوں تک کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانا، ان اعلیٰ اقدار کے ساتھ ہمیں جینا ہے. ہمیں بات کرنی سیکھنی ہے، ہمیں اختلاف کرنا سیکھنا ہے، ہمیں سوسائٹی کے اندر نرمی، تحمل اور محبت کی تعلیم دینی ہے. تو اعلیٰ اخلاقیات یہ ہماری تعلیم کی روح ہونی چاہیے. بہت شکریہ آپ کا جناب غامدی صاحب، بہت شکریہ طاہرہ عبداللہ صاحبہ، بہت شکریہ ڈاکٹر خالد مسعود صاحب. آپ نے یہ گفتگو سنی ہے، گفتگو پرمغز تھی، دانشورانہ تھی. آپ کو سمجھ آیا ہوگا اس گفتگو میں کہ حضور پاک کے خطبہ حجۃ الوداع یا آخری تقریر کے بعد سے آج تک جو صورتحال رہی ہے اور جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، ان کی وجہ یہ کہ ہم دور ہوتے گئے اصل تعلیمات سے. ہم نے کنارہ کشی اختیار کر لی ان تعلیمات سے جو ہمیں دی گئی تھی، یہ کہہ کر کہ تم ان پر عمل کرو گے اور تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو تم پر کبھی آفت نہیں آئے گی، کبھی تم بھٹک نہیں جاؤ گے، تم کبھی دوبارہ اندھیروں میں غرق نہیں ہو جاؤ گے. تعلیم پر بہت بات ہوئی ہے، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، کاش ہم اس پر عمل کر سکیں. اجازت دیجیے گا اس بہترین دن کے ساتھ. اللہ حافظ.